رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صحابی رسول حضرت ابی دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شکایت پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تعویذ لکھوا کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، اپنی کتب میں نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو دجانہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب میں اپنے بستر پر سوتا ہوں تو اپنے گھر میں چکی کے چلنے کی آواز سنتا ہوں اور شہد کے مکھیوں کی بھنبھناہٹ سنتا ہوں۔ جب میں وحشت اور گھبراہٹ سے اپنا سر اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک سیاہ سایہ نظر آتا ہے اور میرے گھر کے صحن میں پھیل جاتا ہے، اور جب میں اس کی طرف جھکتا ہوں اور اس کو چھوتا ہوں تو مجھے اس کی جلد سہ کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، یہ سہ کیا ہے؟ سہ یہ ایک جانور ہے جو دکھنے میں خرگوش کی مانند معلوم ہوتا ہے اور اس کے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں۔ جی، تو فرماتے ہیں کہ وہ میری طرف آگ کے شعلے پھینکتا ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھے بھی جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی جلا دے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھر میں رہنے والا جو جن ہے وہ بہت برا ہے۔ اے ابو دجانہ، رب کعبہ کی قسم، کیا تو جیسا بھی ایزا دیے جانے کے قابل ہے؟ پھر فرمایا، میرے پاس قلم و دوات لے آؤ۔ جب پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے ابو الحسن لکھو۔ حضرت علی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا لکھوں؟ تو فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من طرق الدار من العمار والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن فإن لنا ولكم في الحق ساعة فإن تك عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو راعيا حقا مبطلا هذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأوصان والأصنام وإلى من يزعم أن مع الله آلهة آخر لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون تغلبون حامیم لا تنصرون تفرقوا اعداء اللہ وبلغت حجت اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم۔ جب یہ لکھ دیا گیا تو حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تعویذ کو اپنے سر کے نیچے رکھا اور سو گیا۔ پھر جب مجھے نیند لگی تو پھر میں ایک چیخنے والے کی چیخ سے ہی بیدار ہوا جو یہ کہہ رہا تھا، اے ابو دجانہ، لات و عزا کی قسم، مجھے ان کلمات نے جلا ڈالا۔ تمہیں اپنے رب، اپنے نبی کے حق کی قسم، تم یہ حرز یہاں سے اٹھا لو، یہ تعویذ یہاں سے اٹھا لو، ہم تمہارے گھر کبھی نہیں آئیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ نہ ہم کبھی تمہیں تکلیف دیں گے اور نہ تمہارے پڑوسیوں کو تکلیف دیں گے اور نہ ان کو تکلیف دیں گے جن کے پاس یہ حرز ہوگا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، میں اس وقت تک اس کو یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا جب تک کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہ کروں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کے چیخنے اور بلبلانے کی وجہ سے وہ رات مجھ پر بڑی طویل گزری۔ جب صبح ہوئی تو میں نماز کے لیے نکلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے جنات سے سنا، ان سے گفتگو ہوئی تھی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی تو فرمایا، اے ابو دجانہ، اس تعویذ کو وہاں سے اٹھا لو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، ان جنات کو قیامت تک عذاب کی سی تکلیف ہوتی رہے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور دلائل النبوہ میں حوالہ موجود ہے، اور جامع ترمذی میں باب رقیۃ العین اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کو اس جھاڑ سے جھاڑا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے سے، ہر شیطان اور ہر زہریلے کیڑے سے، ہر مرامت کرنے والی آنکھ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندان حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جھاڑا کرتے تھے۔ اس حدیث میں کامل کلمات سے مراد قرآن یا اللہ کے اسماء و صفات ہیں، اور ملامت کرنے والی آنکھ سے مراد نظر بد ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان شیء سابق القدر لسبقت العین واذا اغتسلتم فاغتسلوا وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وهذا حديث حسن صحيح۔
کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ اگر تم کو نظر دور کرنے کے لیے وضو کا حکم دیا جائے یا غسل کا حکم دیا جائے تو یہ کرو۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے اور امام ترمذی نے اس کو حدیث حسن صحیح فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بچے کی پیدائش میں سہولت کے لیے قرآنی آیات لکھ کر دیا کرتے تھے کہ اس کو دھو، مریضہ کو پلاؤ۔ اور ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابن عباس یہ تاکید بھی کیا کرتے تھے کہ کچھ پانی مریضہ کے پیٹ اور منہ پر چھڑک دو۔ وہ آیات کیا ہوتی تھی؟ غور سے سنیں، حدیث کے اندر موجود ہے۔ حدثنا علی بن مسہر عن ابی لیلى عن الحکم عن سعید بن جبیر عن عباس قال اذا عسر على المرأة ولدها فيكتب هاتين الآيات آيتين والكلمات في صفحة ثم تغسل فتسقى منها بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من النهار فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ یہ حدیث طبرانی شریف، مصنف ابن ابی شیبہ اور کنز العمال میں موجود ہے۔